میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان قرشی تیمی مدنی آپ کا نام پاک ہے، اور آپ کی کنیت ہے ابو محمد۔ کیا کنیت ہے؟ کن کی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی۔ آپ کی سیرت کے متعلق مکتبۃ المدینہ نے رسالہ بھی شائع کیا ہے، اس سے آپ ان کے حالات زندگی قدر تفصیل سے پڑھ سکیں گے۔ آج ان کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے۔ آپ کی کنیت تھی ابو محمد۔ کنیت کیا ہوتی؟ نام رکھنے کے احکام رسالہ پڑھیں، پتہ چل جائے گا کنیت کیا ہوتی۔ آئیے اس سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کنیت سے مراد وہ نام ہے جو اب، ام، ابن، ابنتا سے شروع ہو، اور ابو سے مراد ابو محمد ہے نا کنیت ہے، تو ابو سے مراد کیا ہے؟ باپ نہیں ہوتا، والا۔ کیا مراد ہے؟ والا۔ ہر جگہ باپ نہیں ہوتا، اکثر جگہ اس کے معنی ہوتے ہیں والا۔ جیسے ابو جہل، یہ بھی کنیت ہے نا، یعنی جہالت والا، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو الحکم فیصلہ کرنے والا، اور ابو بکر یہ بھی کنیت ہے۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابو بکر کیا ہے؟ کنیت۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اولیت والے۔ اولیت والے، کیا؟ اولیت والے۔ تو کنیت یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی کنیت ہے۔ کیا؟ ابو القاسم، ابو ابراہیم۔ انبیاء کرام کی بھی کنیتیں ہیں، صحابہ و صحابیات کی، علماء کی، فقہاء کی، محدثین کی، بزرگان دین کی۔ ایک کنیت بھی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ کنیت بھی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کی بھی کنیت رکھنی چاہیے۔ کنیت یاد کرنے کی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ کنیت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بڑے بیٹے یا بیٹی کے نام پر کنیت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنیت عطا فرمایا کرتے تھے، اور عورت بھی اپنی کنیت رکھے۔ بیٹی کے نام پر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر، اس کتاب کے اندر یہ ساری معلومات ہیں، اور کنیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں بہت ساری، جو امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کو کنیتیں عطا فرماتے ہیں نا، 76 کنیتیں اس میں لکھی ہوئی۔ اللہ ہمیں یہ کتاب پڑھنا نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا؟ ابو محمد۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو القابات بھی عطا فرمائے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟
اس لیے بھی اس میں لکھا وہ پڑھ لیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو لقب دیے وہ ہیں طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود. یہ القابات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس لیے عطا فرمائے؟ اس وجہ سے کہ حضرت طلحہ کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے. آپ کی سخاوت کی بنا پر آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود. سبحان اللہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ بہت زیادہ سخی تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے. چنانچہ منقول ہے کہ ایک بار رات کے وقت حضرموت، یہ علاقے کا نام ہے، وہاں سے 7 لاکھ درہم آپ کو موصول ہوئے. کسی نے بھیجے. درہم کے مطلب ہے چاندی کا سکہ. 7 لاکھ. آپ پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے. ہمارے پاس مال آتا ہے وہ خوش ہو جاتے، خوشی میں نیند نہیں آتی. آپ بے چین ہو گئے. زوجہ محترمہ نے عرض کی آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا مجھے بے چینی یہ ہے کہ جس بندے کی راتیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہوں، گھر میں اس قدر مال کی موجودگی میں آج اس کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا؟ زوجہ محترمہ نے بڑے ادب سے عرض کی پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے نادار دوستوں کو کیوں بھول رہے ہیں؟ صبح ہوتے ہی انہیں نادار غریب دوستوں کو بلائیں، سارا مال تقسیم کر دیں اور پھر اطمینان کے ساتھ آپ نیت فرما لیجئے، پھر اطمینان سے رب کی عبادت کیجئے. یہ بات سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے. فرمایا واقعی آپ نیک باپ کی نیک بیٹی ہیں. یہ بیٹی کس باپ کی تھی پتہ ہے؟ سبحان اللہ. ان کا نام ہے سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین و انصار، مہاجرین وہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، انصار وہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین و انصار میں سارا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا. کچھ حصہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں بھی بھیجا. اچانک زوجہ محترمہ حاضر ہوئی، عرض کی اے ابو محمد کیا اس مال میں گھر والوں کا بھی کچھ حصہ ہے؟ فرمایا آپ کہاں رہ گئی تھی؟ چلیں جو باقی بچ گیا ہے وہ سب آپ لے لیں. فرماتی ہیں جب بقیہ مال کا حساب کیا تو وہ صرف 1000 درہم ہی رہ گیا تھا. 7 لاکھ چاندی کے سکوں میں سے گھر کے لیے کیا رکھا؟ 1000 سکے. بقیہ سب راہ خدا میں لٹا دیے. مرحبا. جو خوش نصیب اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے اور اسے اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے. چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں ارشاد ہوتا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ کان لگا کر رحمت کی امید پر حصول ثواب کے لیے اور عمل کی نیت کرتے ہوئے قرآن آیت سنیے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ.
واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے؟ اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا۔ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت صدر الافاضل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، یہ فرمایا نا۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں صدر الافاضل راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا، یہ کمال لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا۔ حقیقی مالک وہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس انفاق کی جزا بالیقین یعنی لازماً پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ قرض حسن ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ اور قرض حسن کیوں فرمایا؟ ابھی ہم نے سنا کہ قرض دینے والے کو وہ یقین ہوتا ہے کہ میرا قرض کا مال واپس ملے گا، تو اسی طرح بندہ اللہ سے یقین رکھے کہ وہ اس کو دے گا اور بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں سخی بنا، ہم سخی ہو جائیں، آمین تو کہیے بھائی۔ سخاوت کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو فیضان عائشہ صدیقہ کتاب سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ صفحہ نمبر 150 پر لکھا ہے، مرآت المناجع کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں سخی وہ ہے جو اپنے مال سے خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے۔ سخی وہ ہے جو اپنے مال سے خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے۔ جواد وہ ہے جو نہ کھائے اوروں کو کھلائے، خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ اور بخیل کون ہے؟ کنجوس کون ہے؟ بخیل وہ ہے جو اپنا مال خود کھائے دوسروں کا حق نہ دے، یہ ہے کنجوس۔ اور ایک ہے ممسک۔ ممسک کیا؟ ممسک وہ ہے جو نہ خود کھائے اور نہ کسی کو کھانے دے، جوڑے اور چھوڑے، نہ کھائے نہ کھانے دے، جوڑے اور چھوڑے، یہ کیا ہے؟ ممسک۔ سخی وہ ہے جو مال سے خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے۔ جواد وہ ہے جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ بخیل وہ ہے جو خود کھائے اور دوسروں کا حق نہ دے۔ ممسک وہ ہے جو خود کھائے نہ دوسروں کو کھانے دے، جوڑے اور چھوڑے۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی، شریعت میں سخاوت کا ادنا درجہ کیا ہے؟ سنیے، اللہ میں توفیق دے۔ سخاوت کا ادنا درجہ یہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، انسان فرض صدقے ادا کرے، زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ۔ طریقت میں ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف فرض پر قناعت نہ کرے، نوافل صدقے بھی دے۔ حقیقت و معرفت والوں کے ہاں اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دے۔
اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی یومیہ آمدنی، ڈیلی انکم جو تھی وہ تھی 1000 دراہم سے بھی زیادہ. یہ تھی آپ کی روزانہ کی آمدنی. اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیسا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. حضرت سیدنا قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بابرکت میں رہا تو میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو بن مانگے لوگوں میں کثیر مال بانٹتا ہو. بن مانگے کثیر مال بانٹتے تھے میرے آقا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سعدہ بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن 1,00,000 دراہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے. کتنے؟ 1,00,000. اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے مسجد نہ جا سکے کیونکہ آپ کا لباس ایسا نہ تھا جس سے پہن کر مسجد میں چلے جاتے. اپنی کیفیت یہ ہے، لوگوں میں لاکھوں دراہم تقسیم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنی آسائشیں دوسرے مسلمانوں کی خاطر قربان کر دیں. آپ کو یقیناً بخوبی معلوم ہوگا کہ اسلام باہمی ہمدردی کا پیغام دیتا ہے. تو آپ نے اپنی ذات پر دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دی. یہ ہے ایثار. یہ کیا ہے؟ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا. اور اس کی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو مدینے کی مچھلی رسالہ امیر اہل سنت کا پڑھ لیجیے. ایثار کی تعریف بھی لکھی ہے، ایثار کے متعلق حکایات بھی اس رسالے میں درج ہیں. بہت پیاری پیاری معلومات. اور ایثار کا ثواب مفت میں کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو نہ خرچ کر کے ایثار کا ثواب لے، مفت میں، خرچ بھی نہیں ہوگا. اور سبحان اللہ، ایثار کی مدنی بہار بھی اس میں ہے. ایثار کے معنی دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا. اور فضیلت یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایثار کرنے والے تھے. اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے تھے. قربان کرتے تھے اپنی خواہشات کو. اللہ ہمیں ایثار کی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری حکایت لکھی ہے امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. چنانچہ کشف المحجوب کے حوالے سے لکھا ہے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا. ان بزرگ کا نام ہے شیخ احمد حمادی سرخسی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی توبہ کا واقعہ پوچھا گیا تو فرمانے لگے، میں ایک بار اپنے اونٹوں کو لے کر سرخس سے روانہ ہوا. دوران سفر جنگل میں ایک بھوکے شیر نے میرا ایک اونٹ زخمی کر کے گرا دیا. پھر وہ اونٹ بلند ٹیلے پر، ریت بہت ساری جمع ہو جاتی نا، اونچی سے ہو جاتی، اس کو ٹیلا کہتے ہیں. تو وہ شیر اونٹ کو گرا کر زخمی کر کے ٹیلے پر چڑھ کر اپنی مخصوص آواز نکالنے لگا. شیر کی آواز سن کر بہت سارے درندے اکٹھے ہو گئے. شیر نیچے اترا. اب شیر نے زخمی اونٹ کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیا مگر خود نہیں کھایا. جا کر پھر دوبارہ ٹیلے پر بیٹھ گیا. جتنے درندے جمع ہوئے تھے سب اس اونٹ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا گوشت کھانے لگے. کھا کر چلتے بنے.
باقی ماندہ گوشت کھانے کے لیے وہ شیر جو تھا وہ ٹیلے سے پھر اترا نیچے. جیسے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ لنگڑی لومڑی آ رہی ہے. تو شیر پھر دوبارہ ٹیلے پہ چلا گیا. لومڑی نے حسب ضرورت گوشت کھایا. جب وہ چلی گئی تو پھر شیر دوبارہ ٹیلے سے اترا اور اس نے اس گوشت میں سے تھوڑا سا کھایا. یہ بزرگ فرماتے ہیں یہ واقعہ میں دیکھ رہا تھا, یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا. اچانک شیر نے میری طرف رخ کیا اور واضح زبان میں کلام کرنے لگا. احمد, ایک لقمے کا ایثار تو کتوں کا کام ہے. مردان راہ حق تو اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ انوکھا واقعہ جو ہوا تو میں بڑا متاثر ہوا. میں نے گناہوں سے توبہ کی اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ تعالی سے لو لگا لی. تو بھوکے شیر نے کیسا اثار کیا اور کیسی زبردست نصیحت کی. اللہ ہمیں بھی اثار کا جذبہ نصیب فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں. ہمیں بھوکا رہنے کا اوروں کی خاطر, ہمیں بھوکا رہنے کا اوروں کی خاطر عطا کر جذبہ عطا یا الہی عطا کر جذبہ عطا یا الہی. تو کاش ہمیں اثار کا جذبہ نصیب ہو جائے. اب مفت میں اثار کا ثواب لوٹنے کے نسخے جو امیر اہل سنت نے اس رسالے میں عطا فرمائے کچھ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. کاش حاضرین و ناظرین توجہ کے ساتھ سننے اور عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے. آپ کے صدقے میں بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے. بغیر خرچ کے اثار کا موقع ملتا ہے. مثلا دعوت پر پہنچے, سب کے لیے کھانا لگا دیا گیا, تو ہم عمدہ کھانا یا عمدہ بوٹیاں اس لیے نہ اٹھائیں کوئی اور لے جائے. مفت کا ثواب ہے نا, ہم نے تھوڑی بنایا, ہمارا خرچہ تھوڑی ہوا. ہم کمرے کے اندر ہیں یا اجتماع میں ہیں یا مدنی قافلے میں ہیں, پنکھا ایک چل رہا ہے, تو ہم دانستہ تھوڑا سا ہٹ جائیں کہ چلے ہمارا بھائی جو ہے وہ جو جہاں زیادہ ہوا لگ رہی ہے ادھر جگہ اس کو مل جائے. مفت کا ثواب. ٹرین میں بس میں سفر کر رہے ہیں اور بہت بھیڑ ہے, تو اب بھی موقع ہے کہ اپنی نشست پر کسی کو بٹھا کر کھڑے ہو جائیں. ہمت کی بات. کہیں ایسا موقع ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائی جمع ہیں اور کسی کار میں جانا ہے, اب 4 5 6 جتنے بیٹھ سکتے تھے بیٹھ گئے. ایک صورت تو یہ کہ میں بیٹھوں اور کوئی رہ جائے, ایک صورت ہے کہ میں رہ جاؤں کسی اور کو بٹھا دوں, چلو میں بس پر آ جاؤں گا یار, اثار کا ثواب مل جائے گا. ہفتہ وار اجتماع میں یا کہیں بھی سنتوں بھرے اجتماع میں, بڑی رات کا اجتماع ہم بیٹھے, ہم آرام دہ جگہ پر بیٹھ گئے, تو آنے والوں کے لیے جگہ کو شادہ کریں, اس کو جگہ پیش کر دیں. کھانا کھانے کا وقت ہے, یہ بھی ایک اثار کی صورت ہے. کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کم ہے, تو ہم آہستہ آہستہ کھائیں تاکہ ہمارے بھائی کھا لیں. کھانے والے زیادہ ہیں تو ہم کم کھائیں تاکہ اور ہمارے مسلمان بھائی کھا لیں. تو نفس کو ذرا تھوڑی سی آزمائش ڈال کر ہم اس موقع پر سخاوت اثار کرنے کا ثواب پا سکتے ہیں. سخاوت کا نہیں, اثار کا. تو آئیے اس اثار کے جذبے کی بھی اللہ کی بارگاہ پہ ہم طلب کرتے ہیں. سخاوت کی خصلت عنایت ہو یا رب, دے جذبہ بھی ایثار کا یا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سخی بہت تھے. آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی، اور آپ کی ذات پاک میں ایک اور جو خاص چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے 11 بیٹے تھے. 11 بیٹے، 11 کے 11 بیٹوں کے نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انبیاء کے ناموں پر رکھے تھے. اور نام بھی سنیے. ایک بیٹے کا نام آپ نے رکھا محمد، ایک کا نام رکھا عمران، ایک کا نام رکھا موسیٰ، ایک کا نام رکھا یعقوب، ایک اپنے شہزادے کا نام رکھا اسماعیل، ایک شہزادے کا نام رکھا اسحاق، ایک شہزادے کا نام رکھا زکریا، ایک شہزادے کا نام رکھا یوسف، ایک شہزادے کا نام رکھا عیسیٰ، ایک شہزادے کا نام رکھا یحییٰ، ایک شہزادے کا نام رکھا صالح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے. نام رکھنے کے بھی کچھ احکام ہیں جس کے لیے مکتبے نے کتاب شائع کی ہے، نام رکھنے کے احکام، جس سے مسلمان اکثر واقف نہیں. تو انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں، آقا کے ناموں پر نام رکھیں، صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں. طلحہ کتنا پیارا نام ہے، پیارا لگتا ہے نا؟ کیوں نہ پیارا لگے؟ آقا کے یہ صحابی ہیں، سچے عاشق رسول، سارے صحابی عاشق رسول. بزرگوں کے نام پر نام رکھیں کاش. اور یاد رکھیں کہ قیامت کے روز نام سے اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا، تو اچھا نام ہونا چاہیے. چنانچہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4948، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو. اب وہ کم عقل کہیں، بے وقوف کہیں، احمق کہیں، کیا کہیں، کہ جو اپنے بچوں کے نام فلمی اداکار یا اداکارہ کے نام پر رکھتے ہیں، گلوکار یا گلوکارہ کے نام پر رکھتے ہیں، فنکار یا فنکارہ کے نام پر رکھتے ہیں، اور بعض تو اتنے کم عقل ہیں کہ غیر مسلموں کے نام پر نام رکھتے ہیں. اب غور کیجئے کہ قیامت کے روز ہماری اولاد کو کسی گلوکار کے نام پر پکارا جائے، اس کے لیے ذلت نہیں ہوگی؟ ہاں، ذلت تو عزت تھوڑی ہے اس میں کوئی. اب پھپھی نے نام رکھنا ہے جی، ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے. کسی خاندان میں یہ کہ دادی نام رکھا گی، چچا نام رکھے گا. اب اس کو تمیز ہے نام رکھنے کی؟ عقل ہے؟ اس کو کوئی علم ہے؟ علم دین سیکھا ہے؟ اگر سیکھا تو رکھے، نہیں تو پھر کیا رکھے گی؟ ہاں، اگر یہ کتاب پڑھ لے نا، دادی پڑھ لے یا چچا پڑھ لے یا پھپھی پڑھ لے، جس نے نام رکھنا، پھر اس کو تمیز آئے گی نام رکھنے کی. پھر اس کو پتا چلے گا کہ نام کیا رکھنا چاہیے. اگر ہم انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں گے تو اس بچے کا انبیاء سے روحانی تعلق قائم ہو جائے گا. کتنی پیاری بات ہے کہ میرے بیٹے کا نام آقا کے نام پر، سبحان اللہ، میرے بیٹے کا نام نبیوں کے نام پر، کسی کی اولاد کا نام صحابہ کے نام پر، بچی کا نام صحابیات کے نام پر، امہات المؤمنین کے نام پر. تو کیسی ایک روحانی لنک ہو گیا، روحانی نسبت ہو گئی نیک ہستیوں، اولیاء کے نام پر. کاش یہ ہمیں سعادت نصیب ہو جائے. اب اجتماعات میں آئیں گے، قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ باتیں بھی سیکھ لیں گے، ورنہ تو طرح طرح کے نام رکھتے اللہ کی پناہ. جو قرآن میں یہ نام آیا ہے، وہ بھائی قرآن کے اندر تو فرعون کا نام بھی ہے، شیطان کا نام بھی ہے، خنزیر بھی ہے. قرآن میں جو نام اچھے ہیں ذکر کیے گئے اس کا رکھیں بھائی. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
بہت صحبت پائی. اور اولاً آپ نے سنا کہ ابتدائے اسلام میں ہی آپ ایمان لے آئے تھے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے احادیث بہت ہی کم روایت کی. کتنی؟ 38. 3 حدیثیں بخاری شریف میں، 4 مسلم شریف. تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ احادیث بیان کرنے میں آپ محتاط بہت تھے، محتاط بہت تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی بہت محتاط تھے. آپ فرمایا کرتے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں حدیث میں مجھ سے کمی بیشی نہ ہو جائے تو میں تمہیں ضرور احادیث مبارکہ بیان کرتا. ڈرتے تھے. ایک شخص نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے خرگوش کے متعلق پوچھا، حلال ہے حرام ہے، یہ پوچھا. فرمایا مجھے حدیث میں کمی بیشی ناپسند ہے، تمہیں ایسے شخص کے پاس بھیجتا ہوں جو تمہاری رہنمائی کرے گا. تو اس شخص کو حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا. جب اس شخص نے بات کی تو فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں جگہ پر تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش بطور تحفہ بھیجا گیا تو ہم نے بھی اس کا گوشت تناول کیا. قطعی جنتی صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے میں کتنے محتاط تھے. حالانکہ سفر و حضر میں، سفر میں، گھر میں، شہر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل صحبت انہوں نے پائی، مگر حدیث بیان کرنے میں محتاط. کسی اور صحابی کے پاس بھیج دیا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ خرگوش کا گوشت کھانا صحابہ سے ثابت ہے. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا اگر کسی بات کا صحیح طرح سے علم نہ ہو یا علم تو ہو مگر کنفیوژن ہے، شک ہے، تو اس صورت میں، اس کیفیت میں ہم سوال کا جواب نہ دیں. کسی صحیح العقیدہ سنی عالم، کسی سنی مفتی کے پاس بھیج دیں، ان سے پوچھ لیں. اور دعوت اسلامی والوں کے لیے دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، وہاں بھیج دیں. بھائی کیا ضرورت ہے اپنے تکے لگانے کی؟ بھائی ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی کو غلط مسئلہ بتا دیں، کہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی اجازت تھوڑی ہے ہر ایک کو کہ وہ جو چاہے مسئلہ جو اس کے ذہن میں ہو اس سے بتا دے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دارالفتہ اہل سنت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. کس لیے؟ شرعی مسائل بتانے کے لیے، جائز اور ناجائز بتانے کے لیے. الحمدللہ یہ ہمارا شعبہ جو ہے دعوت اسلامی کے 95 شعبوں میں سے ایک ہے اور یہ ترقی کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے الحمدللہ. آپ سن کر خوش ہوں گے اس شعبے سے وابستہ مفتیان کرام، علماء کرام تحریری فتاوی بھی دیتے ہیں. نیشنل اور انٹرنیشنل فون نمبرز پر بھی مسئلے بتاتے ہیں، بذریعہ واٹس ایپ بھی مسائل بتاتے ہیں، ویب سائٹ کے ذریعے بھی، ای میل کے ذریعے بھی، خطوں کے ذریعے بھی، تربیتی اجتماعات میں بھی، مدنی چینل پر بھی، مدنی مشوروں میں بھی، کتابیں لکھ کر بھی، اور سائلین سے بالمشافہ ملاقات کے ذریعے بھی شرعی رہنمائی کرتے ہیں. 11 شاخیں پاکستان میں الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی قائم ہیں اور ماہانہ یعنی منتھلی کم و بیش 650 تحریری فتاوا جاری ہوتے ہیں. آپ سن کر حیران ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. الحمدللہ اب تک 1 لاکھ سے زائد تحریری فتاوا دارالفتہ اہل سنت سے جاری ہو چکے ہیں.
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود دارالفتہ اہل سنت کی سروس کے ذریعے موصول ہونے والے 4000 سے زائد سوالات کے جوابات بذریعہ آواز اور دارالفتہ اہل سنت کے ای میل ایڈریس darulaftah@dawatIslami.net کے ذریعے ماہانہ کم و بیش 800 سوالات کے جوابات نیز 4 نیشنل موبائل نمبرز اور 3 انٹرنیشنل نمبرز کے ذریعے پاکستان، UK، یورپ، امریکہ، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ماہانہ کم و بیش 10,000 کے قریب سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اب تو واٹس ایپ کا نمبر بھی آن کر دیا گیا ہے، اور پہلے ہی دن پتہ کتنے پیغامات آئے؟ 1,500 پیغامات۔ کتنے؟ 1500، اس سے بھی زائد۔ تو بہرحال اپنی اٹکل سے ہمیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر 126% اگر ہم کنفرم ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں درست ہے، اب بتا دیں، ورنہ نہیں بتانا چاہیے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جانثار تھے کہ سبحان اللہ، انہوں نے اپنا تن، من، دھن دین اسلام کی خاطر قربان کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی خاطر کفار سے مقابلہ کیا انہوں نے۔ بہت زیادہ ہمت والے اور بہادر تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ احد میں ہم حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، ہم نے دیکھا محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے جسم اطہر پر 70 سے زائد چھوٹے بڑے زخم ہیں اور ان کی انگلیاں بھی کٹ چکی ہیں۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری دیکھ کر شاہ بارو بر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شہادت 60 یا 64 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی سیرت مبارکہ کے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، اس رسالے کا نام یہی ہے، یہ پڑھیں آپ۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ کافی معلومات ملے گی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کرامات صحابہ، یہ تو بہت دلچسپ کتاب، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامتیں لکھی ہوئی اس کے اندر۔ اس پڑھنے میں تو بہت مزہ آتا ہے نا، ادھر اسٹوریز ٹائپ ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ بچوں کو اسٹوریاں کیوں پڑھاتے ہیں بھائی؟ الٹی سیدھی کہانیاں، صحابہ کی کرامتیں پڑھائیں نا۔ امیر علیہ سنت کے رسالے ہیں، وہ کہانیوں کی صورت میں، وہ پڑھائیں نا بچوں کو۔ فرعون کا خواب، بیٹا ہو تو ایسا، نور والا چہرہ، اس طرح کے جو رسالے ہیں وہ پڑھائیں۔ یہ کرامات صحابہ یہ پڑھائیں، صحابہ کی کرامتیں۔ یہ کتاب جو ہے بہت ہی دلچسپ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں کرامت کی تعریف بھی لکھی ہے، کرامت کی اقسام بھی لکھی ہیں، کرامت کی مثالیں بھی لکھی ہیں، اشرا و مشرا کے فضائل بھی لکھے ہیں، صحابہ کے مختصر حالات بھی لکھے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ، اس نے اسے شائع کیا ہے بڑی شان کے ساتھ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 118 پر لکھا ہے، شہادت کے بعد حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کے قریب دفن کیا گیا۔ جس مقام پر آپ کا مزار پرانوار بنا، وہ جگہ گہرائی میں تھی، تو قبر مبارک کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی۔ آپ ایک شخص کو بار بار خواب میں تشریف لا کر اپنی قبر بدلنے کا فرماتے رہے۔ چنانچہ اس شخص نے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنا خواب بیان کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے 10,000 درہم میں ایک صحابی کا مکان خرید کر اس میں قبر کھودی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس لاش کو پرانی قبر میں سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا. کافی مدت گزر جانے کے باوجود حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس جسم سلامت اور بالکل ہی تر و تازہ تھا. دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا. عام آدمیوں کا نہیں، یہ صحابہ کی شان ہے، اولیاء کی شان ہے، اور انبیاء کی شان تو بہت عرفہ والا ہے. دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا. خدا کے پاک بندوں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اشرا و مشرا میں سے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ ایک مدت گزرنے کے بعد جب آپ کو منتقل کیا گیا آپ کے جسد پاک کو، بدن مبارک کو، تو تر و تازہ تھا. انبیاء کی شان کیا ہوگی؟ اور سارے نبیوں کے نبی رسول ہاشمی کی شان کیا ہوگی؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم. اعلی حضرت ایک ہی مصرے میں 2 قسمیں کھا رہے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مشکاہ شریف میں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم، میری چشم عالم سے چھپ جانے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا کیا کہنا. سبحان اللہ. اب دنیا سے بے رغبت اور بن مانگے خیرات کیا کرتے تھے. ایک دن میں 7 لاکھ درہم، 1 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے، اور اپنی ذات پر دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیا کرتے تھے. ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ نے اپنے شہزادوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھے. ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ احادیث مبارکہ میں کمی بیشی کے خوف سے احادیث بہت کم روایت کرتے. شجاع بہت تھے، بہادر بہت تھے. کتنے زخم لگے ہوئے تھے آپ کے جسم پاک پر غزوہ احد میں؟ 70. کم و بے چھوٹے بڑے 70 زخم لگے ہوئے تھے. ایسے بہادر تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کہ ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اور یہ بھی ہم نے سنا کہ ایک مدت کے بعد بھی آپ کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ رہا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
دعوت اسلامی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا مدنی مقصد ہمیں دیتی، تو 12 مدنی کام ہمیں بتائے گئے. یہ 12 مدنی کام کرنے سے الحمدللہ مسجدوں میں رونقیں بڑھ جاتی. ان 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام چوک درس بھی ہے. چوک پر کیا کیا نہیں ہوتا آج کل، کون کون سے گناہ نہیں ہوتے، استغفر اللہ. تو چوک درس کریں نا بھائی، ہمت کریں تاکہ نیکی کی دعوت عام ہو. مسلمان مسجدوں میں کم آتے ہیں، باہر چوکوں پر گھوم رہے ہیں، تو وہاں جا کر ہم مدینہ کی مچھلی لے کر امیر علیہ سنت کے رسالے درس دیں تاکہ انہیں پتا چلے اثار کیا ہوتا ہے. فیضان سنت سے درس دیں، امیر علیہ سنت کی کتب اور رسائل سے درس دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ، نیکی کی دعوت دینے والا کتنا خوش نصیب ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جو تم صدقہ کر سکو؟ پھر فرمایا، بے شک سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. اللہ اکبر کہہ لیجیے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. اور امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے. اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہ چوک درس، یہ صورت ہے نا بھائی نیکی کی دعوت دینے کی، برائی سے منع کرنے کی. تو اس کی ترکیب بنائیں اور اس کے فضائل پائیں. ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار بھی سنتے جائیں. اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا، اچانک میری نظر گلی میں پڑی. ایک اسلامی بھائی جس کے سر پر امامہ تھا، اکیلا ہی درس دے رہا تھا. ایک بھی اسلامی بھائی درس سننے والا نہیں تھا. تو میں نے کہا یار میں سنتا ہوں جا کر. تو میں چلا گیا، چوک درس میں شامل ہو گیا. الحمدللہ عز وجل چوک درس میں شامل ہونا میری اصلاح کا ذریعہ بن گیا، مدنی ماحول میں آنے کا سبب بن گیا. الحمدللہ میں یہ بیان دیتے وقت مدنی انعامات کا علاقائی ذمہ دار ہوں. ایک وقت تھا کہ سبزی محمد دے کر میں بھاگ جاتا تھا. الحمدللہ آج وہ وقت ہے کہ خود میرے سر پر امام شریف کا تاج سجا رہتا ہے. اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے سنت کی فضیلت سنتے ہیں اور چند سنت آداب بھی پیش کی جاتی ہیں. انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یا نبی اللہ کے 9 حروف کی نسبت سے ناخن کاٹنے کے 9 مدنی پھول. نمبر 1، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے. ہاں اگر بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے. صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، منقول ہے جو جمعہ کے دن ناخن تراشے یعنی کاٹے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک روایت میں یہ بھی جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے. ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ، پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں سمیت ناخن کاٹے جائیں، پھر انگوٹھا چھوڑ دیا جائے. اب الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی، چیچی کہتے ہیں پنجابی میں نا، لٹل فنگر، اس سے لے کر انگوٹھے تک، اور آخر میں انگوٹھا. اس کا بہت آسان طریقہ یاد اگر آپ توجہ کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو یاد بھی رہے گا. جیسے دعا کرتے ہیں نا ایسے ہاتھ کیجئے. یہ دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے نا اس کو اندر کی طرف کر لیں، ایسے کر لیں. اب یہ ترتیب بن گئی ساری، آخر میں یہ ٹھیک ہے. امید ہے ناظرین و حاضرین کو یاد رہے گا. قافلوں میں سکھائی جاتی ہیں یہ باتیں بھائی.
پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے. پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیجئے. یہ سمجھیں گے جیسے یہ پیروں کے ناخن ہیں نا، انگلیاں ہیں، تو دائیں کے چھوٹی سے شروع کر کے اس پر ختم کریں اور اس پر اس ترتیب سے اس کو کاٹ لیں. دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے. بعض کی عادت ہوتی نہیں جو لگے رہتے ہیں ایسے، یہ مکروہ ہے. جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے. دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اس سے کوڑ کا مرض کا اندیشہ ہے. ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں. ناخن کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلاء یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بدھ کے روز ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے. البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے، آج بدھ کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے، تو اس پر واجب ہوگا کہ آج ہی کے دن کاٹے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے. تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ. لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے. سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب ہیں، بہار شریعت حصہ 16 صفحات ہیں اس کے 312، اور سنت اور آداب، اور 163 مدنی پھول امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، 101 مدنی پھول امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سنتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی، سکھانے کو بھی ملیں گی، اور پریکٹیکل بھی کروایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.